الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ لوگوں کا شکریہ، آپ کلاس کے اندر آئے، حدیث کی کلاس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر یہ خاص رحمت ہے۔ یہ میں آپ کو بار بار یاد کراتا ہوں یہ چیز، تاکہ آپ کو اس چیز کا ادراک ہو کہ آپ کا اس کلاس کے اندر آنا اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے آپ کے اوپر۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گناہوں کے اندر پڑے ہوں گے، اس وقت گانے سن رہے ہوں گے، موویز دیکھ رہے ہوں گے، حرام ریلیشنز میں لگے ہوں گے، کیا کیا کر رہے ہوں گے، لیکن آپ حدیث کی کلاس میں بیٹھے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس چیز کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ دوبارہ سے امام بخاری کا وہ واقعہ اس کو یاد کرتے ہیں کہ محمد بن یوسف الفربری کو، جو امام بخاری کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہیں ایک دن امام بخاری نے بہت ساری احادیث جو تھی وہ نریٹ کی، ان کو املا کرائی۔ تو جب دیکھا کہ وہ تھوڑے سے تھک گئے تو انہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ دل اپنا چھوٹا نہ کریں، لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی تجارتوں کے اندر، اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں، اور آپ اللہ اور اس کے رسول، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ تو آپ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام تو موجود نہیں ہے ہمارے پاس، صرف ان کی جو سنت ہے وہ موجود ہے، اور وہ سنت جو ہے وہ حدیث سے ہم سیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ اس کلاس کے اندر آئے۔ تو میں حدیث انشاءاللہ پڑھتا ہوں، پھر حدیث کا ترجمہ کریں گے، اور پھر جو ہے اس کے بارے میں جو مسائل ہیں وہ ہم سمجھیں گے۔ الحدیث الرابع والعشرون 24th حدیث، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اچھا، ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ ہم کر چکے ہیں۔ کوئی بندہ مجھے نام بتا سکتا ہے ابی ذر کا؟ کوئی امام دارقطنی ہمارے درمیان بیٹھا ہو جس کی میموری اتنی ہو کہ ایک بار اس نے اس صحابی کا نام سنا ہو اور وہ اس کو بتا سکتا ہو کہ کون سا ہے؟ حضرت ابو ذر الغفاری، کون ان کا نام بتا سکتا ہے؟ اور اللہ کا ایسا بندہ ہے جو ابو ذر غفاری کا نام جو ہے وہ بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ حمزہ بھائی، محیط بھائی، عمر بھائی، کیہان، سسٹرز میں سے کوئی لکھ کے بتا دے بے شک۔ دیکھیں صحابہ ہمارے ہیروز ہیں اور ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ ابو ذر جندب بن جنادہ، جندب بن جنادہ الغفاری، ابو ذر جندب بن جنادہ الغفاری، ٹھیک ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو بیسیکلی مطلب مدینہ کے آؤٹ اسکرٹس پہ رہتے تھے، قباء کے پاس رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مکہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے تب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، اور ان کا بھائی جو تھا وہ انہوں نے ان کو صحیح خبر نہیں دی، تو پھر یہ خود سفر کر کے مکہ آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اور وہ پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پھر یہ مدینہ کی طرف ہجرت، جب یہ بھی مدینہ آ گئے تھے، اور یہ میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ جب ہم نے ان کی حدیث پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اور پھر ان کو حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمر کے دور میں ان کو غالباً کوفہ کا گورنر جو ہے، کوفہ کے اندر قاضی ان کو مقرر کیا گیا، اور پھر یہ ساری زندگی وہاں رہے، اور حضرت عثمان کے دور میں 31 ہجری کو یہ واپس آئے مدینہ کے اندر۔ کچھ مطلب اختلافات بن گئے تھے ان کے درمیان، اور ایک اور صحابی تھے ان کا نام مجھے بھول رہا ہے ان کے درمیان، تو ان کو واپس مدینہ بلا لیا گیا تھا، اور مدینہ کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا 31 ہجری کے اندر۔ اور ان کی جو جنازہ تھی وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پڑھائی تھی۔ کافی مشہور صحابی ہیں، اور یہ کافی مطلب زاہد تھے۔ زاہد کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جسے دنیا کے اندر کوئی رغبت نہ ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ؟ کنفرم کریں مجھے، آگے چلتے ہیں۔ بالکل اچھا، کیونکہ حدیث جو ہے وہ لمبی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، تو میں پوری حدیث کو پڑھ کے ترجمہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اب لائن ایک ایک جملہ جو ہے اس کا پڑھ کے ہم اس کو حیدر سمجھ بھائی، کرتے آپ چلتے کی ہیں۔ آواز بیچ میں تھوڑی سلو ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ ابھی تھوڑی، کیسی ہے؟ میں آگے ہو کے بیٹھتا ہوں ابھی انشاءاللہ، ٹھیک، ابھی اب صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک، اوکے ابھی اوکے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ کو صحابی کا سمجھ آ گیا انشاءاللہ؟ جی بالکل۔ اوکے جی، اچھا، یہ جو حدیث ہے نا، یہ امام مسلم نے اس کو نریٹ کیا ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، جیسا کہ آپ اس حدیث کے اینڈ پہ دیکھ سکیں گے۔ اگر ہم اس حدیث کے اینڈ پہ جائیں، کافی لمبی حدیث ہے، تو اس حدیث کو امام مسلم نے جو ہے وہ نریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ذر سے جو اسے راوی کرنے والے، روایت کرنے والے جو بندے ہیں نا، جو تابعی ابو ذر سے روایت کرتے ہیں، وہ ہیں ابو ادریس الخولانی. ابو ادریس الخولانی وہ جب اس حدیث کو روایت کرتے تھے تو راوی کہتا ہے کہ جو ان سے آگے روایت کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے تھے، یعنی اپنے گھٹنوں کے بل ہو جاتے اور پھر اس حدیث کو کیا کرتے، وہ اس کی روایت کرتے. یعنی اتنی عظیم حدیث ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر مطلب بڑائی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ اس حدیث کو ہم پڑھیں گے. تو عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روى عن اللہ عنہ قال، کہ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے اللہ سے. نبی کریم کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. تو جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کریں اسے کیا کہتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں مجھے؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی. حدیث قدسی، ٹھیک ہے. حدیث قدسی جو ہوتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جو حدیث ہے بیسیکلی وہ بھی وحی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حدیث جو ہوتی ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے. اس سے بہت بڑا مسئلہ ایک نکلتا ہے کہ حدیث بھی وحی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی حدیث ہو، نبی کریم کی ہر صحیح حدیث حکم کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے وہ قرآن مجید کے برابر ہے. جو صحیح حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے نبی کریم کی، جس کے اوپر علماء کا اختلاف نہیں ہے، وہ حکم کے ثابت ہونے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن مجید کے برابر ہے. مطلب حکم کے اعتبار سے، یہ نہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جو حدیث ہے وہ نبی کریم کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو اللہ کا کلام کبھی بھی بشر کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن جو اس کا حکم ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے حکم کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ امام جو اہل سنہ کی جو بیسک کتاب ہے، جو اصول کی کتاب ہے، جن سے ہم اپنے پرنسپل لیتے ہیں، محمد شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی الرسالہ، الرسالہ کے اندر انہوں نے یہ اب جو بحثیں وہ بیان کی ہیں کہ جو اگر قرآن مجید کے اندر ایک حکم ہو تو ہم اس حکم کو حدیث آلٹر کر سکتی ہے، حدیث اس میں چینجنگ لا سکتی ہے. ٹھیک ہے، حدیث اس کے اندر چینجنگ لا سکتی ہے. اگر اس کے اندر حدیث چینجنگ لا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث حکم کے اعتبار سے قرآن مجید کے برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے قرآن اور پھر حدیث، قرآن و حدیث دونوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. قرآن مجید کا جو رتبہ ہے اس کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت سے ثواب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں وہ بہت بلند ہے. وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ بلند ہے. لیکن حدیث اور قرآن حکم کے لحاظ سے، حکم کے ثابت ہونے کے لحاظ سے وہ ایک جیسے ہیں. قرآن مجید میں حکم آ گیا تو وہ بھی حکم جو ہوگا واجب میں جائے گا یا مندوب میں، جیسے اس کے وہ ایک مطلب کانٹیکس ہوگا اس طریقے سے اس کا حکم آئے گا. بالکل حدیث ایسے ہے، کیونکہ جو قرآن مجید ہے اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس کا معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اس کا معنی اور اس کے الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جبکہ حدیث کا جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جو حدیث ہے اور جو قرآن ہے حکم کے لحاظ سے وہ ایک ہی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ایک پرنسپل کی بات کو ایک پرنسپل چینج کر سکتا ہے، پرنسپل کی بات کو عام ٹیچر چینج نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جب اسکولوں کے اندر یہ بات ذکر ہو گئی کہ حدیث قرآن کو چینج کر سکتی ہے تو مطلب کہ دونوں برابر لیول پہ حکم کے ثابت ہونے کے اعتبار سے. اور اس کے اندر کچھ لوگ ہیں وہ ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو ان سے پوچھا کہ بما تحکم، کہ آپ کس چیز سے کیا کرو گے حکم، مطلب لوگوں پہ نافذ کرو گے، کیونکہ قاضی بنا کے، ایک جج بنا کے بھیج رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم فیصلہ کس سے کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید سے میں فیصلہ کروں گا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا اگر تم قرآن مجید میں وہ چیز نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سنت سے اس کو فیصلہ کروں گا. تو نبی کریم نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حدیث میں بھی وہ چیز نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو کہا اجتہد الرأی ولا آلو، پھر میں اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا. یہ حدیث اس کو بیس بنایا جاتا ہے کہ قرآن مجید پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے، اور یہ حدیث منکر ہے، یعنی شدید ضعیف حدیث ہے. صرف ضعیف حدیث نہیں ہے، شدید ضعیف حدیث ہے. جو اوتھینٹک حدیثیں ہیں جن کے اندر نبی کریم کی وصیت جو ہے وہ معاذ بن جبل کو اس کے اندر بیان کی جاتی ہے، اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو قرآن مجید کا رتبہ
کلام کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے بہت بلند ہے، لیکن حکم کے لحاظ سے قرآن اور صحیح حدیث دونوں کیا ہیں؟ ایک چیز ہیں۔ اسی لیے آپ علماء کو جب بھی سنیں گے وہ یہ کیا کہیں گے؟ قرآن و سنت۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا قرآن پھر سنت، سب کیا کہیں گے؟ قرآن و سنت۔ اس پہ کسی کو کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ بات واضح ہوگی انشاءاللہ؟ جی جی کنفرم کرنے کے بعد کو آپ کو واضح ہو گیا تو پھر آگے چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ اوکے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے عبادت گزار۔ عبادت میں نے آپ کو بتا دیا تھا، عبادت ہوتا ہے ایک ایسی فیلنگ، بیسیکلی عبادت ایک ایسی حالت ہوتی ہے یا ایک ایسی فیلنگ ہوتی ہے جو محبت اور ذلت کے درمیان ہوتی ہے، جس کے اندر محبت شدید ہوتی ہے اور جس کے اندر ذلت بھی شدید ہوتی ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی ذلیل ہیں اور آپ کی انتہائی محبت آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ عبادت گزار وہ بندہ ہوتا ہے جو ان دونوں فیلنگز کے درمیان رہ کے چلے، اور پھر وہ کیا کرے؟ ہر وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور اس کو کیسے کرے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، اور ایسے طریقے پہ کرے جس طریقے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ میں آپ کو پرنسپلز بہت بار بتا چکا ہوں، تو میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو یا عبادی، اے میرے عبادت گزارو، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو حرام کر دیا اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم ظلم کے بارے میں بعد میں آئیں گے، پہلے یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اوپر چیزوں کو حلال یا حرام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر چیزوں کو واجب بھی کر سکتے ہیں اور حرام بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کیا کیا ہے؟ رحمت کو فرض کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی چیزیں فرض ہیں اور حرام ہیں، اور یہ کس نے کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود کی ہیں۔ یہ اہل سنہ کا ایک رول ہے، اصول ہے ان کا، کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ صرف خود اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو حلال بھی کر سکتے ہیں، واجب بھی کر سکتے ہیں اور حرام بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے اوپر کیا کر دیا؟ حلال کر دیا، واجب کر دیا، اور ظلم کو اپنے اوپر کیا کر دیا؟ حرام کیا۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ اہل سنہ کا ایک رول ہے، ٹھیک ہے؟ اب معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ جو میں نے آپ کو ان عقیدے کے کلاس کے اندر ان کا میں نے آپ کو ڈیٹیل ان کا بتایا تھا۔ معتزلہ اور جو قدری ہیں، جو قدری لوگ ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، وہ اپنے پاس سے چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ واجب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے، جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، ایک شخص جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، اہل سنہ کا یہ رول ہے کہ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دیں، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دیں۔ لیکن معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہ یہ چیز فرض ہے، اللہ تعالیٰ پہ یہ چیز فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں، اور اگر ایک بندہ اچھا کام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ پہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ ہو کے کیا کرتے ہیں؟ لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر چیزوں کو واجب یا حرام کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنے اوپر چیزوں کو حلال کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر چیزوں کو حرام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتا، ایک اکیڈمک مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، اکیڈمک مسئلہ ہے، تو میں آپ کو ایک اکیڈمک مسئلہ جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہو انشاءاللہ۔ سمجھ آ گیا انشاءاللہ؟ جی جی اوکے جی۔ اچھا، اب ظلم کیا ہوتا ہے جی؟ ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، ٹھیک ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، حکمت ہوتا ہے کسی چیز کو پرفیکٹلی کرنا، اس کی جگہ پہ کرنا، اس کی جگہ پہ رکھنا، اور ظلم اس کا الٹ ہوتا ہے۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز جس کے لیے کرنی ہو، جو چیز جس کے لیے کرنی ہو، یا ایک چیز کی جو جگہ بنتی ہو، اس کو وہاں پہ نہ رکھے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میری جیب سے کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ حمزہ بھائی، ان کو والٹ ملتا ہے راستے میں، تو وہ اس میں سے فار ایگزامپل 1000 روپیہ نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس 1000 روپے کی اصلی جگہ کیا ہے؟ میرا والٹ، کیونکہ وہ میرا مال ہے۔ لیکن حمزہ بھائی، سوری میں ایسے مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے نکالا نہیں حمزہ بھائی، لیکن حمزہ بھائی نے کیا کیا؟ حمزہ بھائی نے ان پیسوں کو اپنے پاس رکھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حمزہ بھائی نے کیا کیا؟ ظلم کیا، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک اور اس سے بڑی مثال دیتا ہوں۔ اب آپ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ آپ کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آپ کو رزق، روٹی حق سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ کو عقل سمجھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ کو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی کرو، آپ عبادت بھی کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی کرو۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ اللہ نہ کرے ایک بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ
بت کی عبادت شروع کر دیتا ہے تو یہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ عبادت جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دے رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ظلم ہو گیا، بات واضح ہوگی ہے۔ تو ظلم کا لٹل میننگ ہے ایک چیز کو اپنی صحیح جگہ پہ نہ رکھنا، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کا کوئی بھی حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی دینا یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاجت روا ماننا یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا ماننا یہ ظلم ہے، بات واضح ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ہے بہت ہی بڑا، بہت ہی عظیم کیا ہے؟ ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد سارے کے سارے گناہ بھی ظلم کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر لوگوں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ظلم آ جاتا ہے، مطلب لوگوں کے اوپر جو آپ ظلم کریں، لوگوں کو ماریں، ان کا خون بہائیں، ان کا مال لیں، جن 5 چیزوں کی اسلام حفاظت کرتا ہے، جو مقاصد شریعت ہیں، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و نسل کی حفاظت، اور عقل کی حفاظت، اور دین کی حفاظت، ان 5 چیزوں میں، ان 5 حقوق میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی چھیڑخانی کرتے ہیں تو آپ لوگوں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ ظلم کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کرتا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر بھی، یہ دیکھیں نبی کریم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کی، اور قرآن مجید کے اندر کم از کم 8 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ میں لوگوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم جو ہے حرام ہے، یہ حرام کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ بھائی اچھا، وہ اب 5 یہ ہم وہ 5 جو 5 آپ نے مقامات، دین کی حفاظت، یہ مقاصد شریعت ہے، شریعت ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہے، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل کی حفاظت، اور عقل کی حفاظت، یہ میں لکھ کے سینڈ بھی کر دوں، ٹھیک ہے، اور یہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا تب یہ فہد بھائی نے یہ پکچر سینڈ بھی کی تھی گروپ کے اندر، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب دیکھیں، ہم نے عقیدے کے اندر ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ جو ہم ایسی کہتے ہیں نا صفات جو اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہیں، جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اس سے وہ چیز تو مراد ہوتی ہے، اس کا الٹ بھی مراد ہوتا ہے۔ حمزہ بھائی آپ ایکسپلین کریں گے اس چیز کو۔ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں حیدر بھائی۔ ہم نے کہا تھا کہ جو ہم کہتے ہیں ایک صفت ہوتی ہے نیگیٹو صفت، کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے اندر نیگیٹو چیز یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اندر، جیسے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، ظلم اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اس کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے اس صفت کا، وہ اپوزٹ بھی مراد ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا مثالوں کے ساتھ، آپ مجھے ایکسپلین کریں۔ بالکل، اس میں ایک یہ کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، صحیح ہے، یہ ایک نیگیٹو صحیح ہے، کیونکہ اس کا اپوزٹ یہ ہوا کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کی ذات کو۔ جی، یہاں پہ ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ بالکل، ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ انصاف کرنے میں۔ بالکل، دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں یہاں پہ آپ مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم بھی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں؟ عدل کرنے والے ہیں، انصاف، ٹھیک ہے، کیونکہ جو صرف ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ہم کہیں نہیں ہے، تو یہ کوئی بھی جو ہوتی ہے یہ وہ نہیں ہوتی، عدل نہیں ہوتا، یہ کوئی بھی تعریف نہیں ہوتی، ایک چیز کا نہ ہونا کبھی بھی تعریف نہیں ہو سکتا، سمجھ آئیے؟ اگر میں کہوں مثال کے طور پہ ایک 80 سال کا بابا ہے جس کے نہ ہاتھوں میں جان ہے نہ پاؤں میں جان ہے، جو صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتا، میں کہوں کہ یہ بندہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اب وہ بندہ ظلم کیوں نہیں کرتا؟ وہ بندہ ظلم اس لیے نہیں کرتا اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، وہ ہلنے جلنے سے قاصر ہے کسی، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کیا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ہمیں کیا انداز ہے؟ اللہ تعالیٰ ظلم کرنا چاہے تو کون اسے روک سکتا ہے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طاقت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ظلم نہ کرنا 2 ٹائپ کا ہوتا ہے نا، ایک ظلم نہ کرنا، طاقت، ایک بندے کے پاس طاقت ہو وہ ظلم نہ کرے، اور ایک بندے کے پاس طاقت ہی نہ ہو تو وہ کیا ظلم کرے گا کسی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جیسے عربی شاعر نے کہا ہے کہ میرا قبیلہ جو ہے وہ کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور نہ ہی کسی بندے پہ ظلم کرتا ہے، قبیلۃ لا یغدرون بذمۃ ولا یظلمون الناس حبۃ خردل، کہ نہ وہ کوئی کیا نام ہے، نہ کوئی وہ معاہدہ وعدہ توڑتے ہیں، کانٹریکٹ توڑتے ہیں، نہ ہی کسی پہ ظلم کرتے ہیں۔ کیوں نہیں توڑتے؟ کیونکہ کمزور ہے، لڑائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی طاقت کے ساتھ
اپنی مائٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ظلم کو کیا کر رہے ہیں؟ حرام کر رہے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ؟ جی جی اوکے جی. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلْتُهُ، اپنے اوپر حرام کیا. وَجَعَلْتُهُ، اور اس کو بنا دیا. بینکم، تمہارے اندر، محرمن حرام. فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. فلا تظلموا کا مطلب کیا ہے؟ فلا تظلموا کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ظلم نہ کرو. فلا تظالموا کا مطلب ہوگا کہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب تظالموا ہے نا، تظالموا یہ دو پارٹیز کو انوائٹ، مطلب اس کے لیے دو پارٹیز ہونا لازمی ہوتی ہے. تظالموا، ٹھیک ہے. مظالمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو پارٹیز ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. ایسے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ لوگوں کے اوپر بھی کیا کر دیا؟ ظلم کو حرام کر دیا. تو ہم مسلمان اور حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ظلم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مطلب آپ اگر جنگ میں ہوں تو آپ غیر مسلموں کی عورتوں کو بھی نہیں مار سکتے، غیر مسلموں کے بوڑھوں کو بھی نہیں مار سکتے، غیر مسلموں کے بچوں کو بھی نہیں مار سکتے. اوکے جی. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، یعنی ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر دیا اور تمہارے درمیان کو حرام کر دیا. فَلَا تَظَالَمُوا، تو ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. تظلم، یہاں پہ دو قسم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. فَلَا تَظْلِمُوا کہ تم ظلم نہ کرو، فَلَا تَظَالَمُوا ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو، یعنی میں آپ پہ ظلم کروں، آپ مجھ پہ ظلم کریں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو خاص طور پہ مسلمان کے اوپر ظلم کرنا بہت ہی کبیرہ گناہ ہے، بہت ہی کبیرہ گناہ ہے. اور غیر مسلم کے اوپر ظلم کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے پوچھا تھا کہ یہ کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ نبی کریم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو نبی کریم نے کہا کیا یہ 10 ذی الحج کا یا 9 ذی الحج کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہے. تو کہا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ نے سمجھا کسی اور نام کا یہ پوچھ رہے ہیں. تو کہا کہ تمہارا یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ اسی طرح ذی الحج کا مہینہ تھا. تو نبی کریم نے فرمایا کہ جیسے یہ شہر حرام ہے، اس میں آپ لڑائی نہیں کر سکتے، یہ دن حرام ہے، حرمت کے مہینوں میں ہے، آپ اس میں لڑائی نہیں کر سکتے، اسی طرح تمہارے مال، تمہاری جان، تمہاری عزت ایک دوسرے پہ کیا ہے؟ حرام ہے، آپ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے. اور جو بندہ بھی کسی بندے پہ ظلم کرے گا، جو بندہ بھی کسی بندے پہ ظلم کرے گا، یہ بات آپ کان کھول کے سن لیں کہ اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. جنت میں آپ داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ سے اس کا بدلہ نہ لیا جائے. تو لوگوں پہ ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. پیسوں کے معاملے میں ہم کتنے بے پرواہ ہوتے ہیں. وہ کوئی نہیں جی، میرا دوست ہے، میں کیوں پیسے واپس کروں. آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ دوست تو وہ ہوتا ہے جس کو پیسے انسان واپس نہ کرے. وہ دوست کیا جو پیسے واپس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. مطلب یہ ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ جب ایک بندہ شہید ہوتا ہے، اس کا قطرہ خون کا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں سوائے قرض کے. ہم قرض کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے. لوگوں کو کیسے برا بلا کہہ دیتے ہیں، لوگوں کو گالی گلوچ دینا، لوگوں کی ماں بہن کو گالی گلوچ دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کے ساتھ برا بہیو کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر آپ کے پاس آپشن ہو نا، یہ ویسے بڑی مشکل بات ہے، بڑی مشکل بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اگر آپ کے پاس آپشن ہو کہ آپ ظالم ہو کے اللہ تعالیٰ سے ملیں یا مظلوم ہو کے اللہ تعالیٰ سے ملیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ مظلوم ہو کے اللہ تعالیٰ سے ملیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے عبداللہ بن عباس راوی ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو کہا ایاکم واتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی دعا سے بچ جانا. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو ظلم جو ہوتا ہے یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوتی. اور ظلم یہ نہیں ہے کہ آپ بندے کو قتل کرو، بندے کی زمین ہتھیار لو. چھوٹے چھوٹے ظلم بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بندے کو راستے میں کچھ برا بلا کہہ دینا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اور یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. انشاءاللہ کوسچنز کو ہم اینڈ پہ انٹرٹین کریں گے. اوکے جی، سمجھ آ گئی انشاءاللہ یہ جو ہمارا پہلا ایک وہ تھا سینٹنس تھا. جی جی اوکے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سب کے سب گمراہ ہو. ظاہر سی بات ہے انسان گمراہ ہے. الا من ہدیتہ، سوائے وہ جسے میں ہدایت دے دوں. فاستہدونی،
تو مجھ سے ہدایت مانگو، اہدیکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو سب سے پہلے ہدایت کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ انسان دیکھیں، نبی کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں کیا فرمایا؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گمراہ پایا اور اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کے علاوہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ہدایت کا نہیں آ سکتا۔ پھر ہدایت کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہدایت البیان ہوتی ہے کہ آپ بیان کرتے ہو ہدایت کو، ایک ہدایت التوفیق ہوتی ہے کہ آپ بندے کو ہدایت کی توفیق بھی دیتے ہو۔ تو ہدایت البیان ہر بندہ کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہو، میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ بیسیکلی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو دے دی، مطلب قرآن پاک اللہ نے نازل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم بھی اس سے ڈرا سکتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، میں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن جو توفیق ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ تم سب کے سب کیا ہو؟ گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، سوائے وہ جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی اہدیکم، تو مجھ سے کیا کرو؟ ہدایت مانگو، میں تمہیں کیا کروں گا؟ ہدایت دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر دعا کا فرض ہونا بھی ایک مسئلہ ہے، کہ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دعا کرنا، اور یہ جو چیزیں ہر قسم کی دعا کرنا فرض ہے، اور خاص طور پہ یہ جو چیزیں حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں ان کا مانگنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ غصہ ہوں گے، آپ ایک فرض کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ دعا مانگنا فرض ہے، اللہ سے ہدایت مانگنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ سے حلال رزق مانگنا فرض ہے، یہ آپ کے آپشنل چیزیں نہیں ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے انہیں سوچنا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، دن پورا اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے رہے؟ دعا کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک تو سوال کرنا فرض ہے، اور دوسرا صرف اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فاستہدونی، مجھ سے سوال کو، مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے ہدایت طلب کرو، ٹھیک ہے۔ کسی بابے سے نہیں، کسی پیر سے نہیں، کسی نبی سے نہیں، کسی ولی سے نہیں، کسی رشتے سے نہیں، مجھ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کیا بات آتی ہے؟ ہدایت کی دو ٹائپس، تو ہم پہلے ڈیسائیڈ کر، مطلب پہلے ہم پڑھ چکے تھے، صرف میں آپ کو ریمائنڈ کروا رہا تھا کہ ہر بندہ کیا ہے؟ گمراہ ہے، سوائے وہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، اور اللہ نے کہا کہ مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اس کے اندر دعا مانگنا فرض ہے، یہ ہمیں سمجھ آتا ہے، اور دوسری چیز کیا سمجھ آتی ہے کہ ہدایت کا مانگنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آپ کہتے ہیں اور کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو بیسیکلی آپ اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ ایک فرض کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی فرضیت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ بات واضح ہے انشاءاللہ؟ جی جی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے وہ جسے میں کھانا کھلا دوں، فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، میں آپ کو کھانا کھلاؤں۔ دیکھیں، ہمارے پاس پیسے ہوں تو ہم اکڑ جاتے ہیں، کسی بندے کی لاکھ سے اوپر تنخواہ چلی جائے تو وہ اکڑ جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ کیا تیر مار رہا ہے۔ بھائی آپ سے زیادہ عقل والے، آپ سے زیادہ سمجھ والے، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ 20,000 30,000 پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ 1,00,000 روپیہ لے رہے ہو، 2 لاکھ لے رہے ہو، 5 لاکھ لے رہے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمت ہے۔ رحمت ہے نہیں ہے یہ تو الگ چیز ہے، رزق کا ہونا بھی ازمائش ہے، نہ ہونا بھی ازمائش ہے، جیسے کہ سورۃ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ تعالیٰ اسے رزق آزمانے کے لیے رزق دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کر دیا، میرے رب نے مجھے بڑی عزت دے دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے غریب کرتے ہیں تو انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا، میری اہانت کر دی، میری بے عزتی کر دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس پیسے ہوں پیسے نہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا؟ اطعمتہ، میں کھلا رہا ہوں، تم خود کو نہیں کھلا رہے۔ گدھا پوری دن محنت کرتا ہے، اسے گھاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کتنے ایسے مزدور ہیں جو آپ سے ڈبل ٹرپل محنت کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کا پیٹ صحیح طریقے سے پال نہیں سکتے۔ یہ جو آپ کے پاس رزق ہے، یہ جو آپ کے پاس فراوانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی، آپ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو جتنا ملے انسان کو ڈرنا چاہیے، کہیں یہ فتنہ تو نہیں آ گیا میرے اوپر۔ صحابہ ڈرا کرتے تھے، عبد الرحمن بن عوف ڈرا کرتے تھے جب وہ امیر ہو گئے، بعد میں کہتے کہ مصعب بن عمیر تو اس حالت میں مرا کہ اس کے پاس اس کا کفن ہمارے پاس نہیں تھا، ہم اس کے پاؤں کو کور کرتے تھے، اس کا سر ننگا ہوتا تھا، اس کا سر کور کرتے تھے، اس کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے۔ اور عبد الرحمن بن عوف یہ بات کو یاد کر کے ڈرا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ شاید ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے دی ہے، اب قیامت کے دن ہمیں نہیں ملے گی۔ اور ہم ڈرنے کے بجائے، مزید اللہ تعالیٰ کے ہاں جھکنے کے بجائے ہم اکڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ انسان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے پاس، یہ میرا رزق ہے،
انسان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ یہ جو رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ؟ جی سر. جی بالکل. اوکے آگے چلیں انشاءاللہ. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا عبادی اے میرے بندو کلکم عار تم سب کے سب ننگے ہو الا من کسوتہ مگر وہ جسے میں کپڑے پہنا دوں فاستکسونی تو مجھ سے کپڑے مانگو اکسوکم میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا میں تمہیں پہناؤں گا. ٹھیک ہے تو دیکھیں بات پھر وہی ہے کہ یہ آپ کے پاس لباس بھی اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ ہو رہا ہے. دیکھیں جیسے کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جیسے ہدایت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسی دیکھیں کانٹیکس میں ذکر ہو رہا ہے نا ویسے کپڑے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے زینت آپ کے اوپر نازل کی ہے لیکن آج کل کے دور میں آپ دیکھیں خاص کر کے خواتین اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے ان کو ماڈرنزم کے نام پہ کیا کیا کام ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بہت ساری ایسی ہیں جو حجاب نہیں کرتی جو برقع نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ہے اور ان میں ایسی بھی ہیں جو برقع کرتی ہیں اور ایسا برقع کرتی ہیں کہ ان کے اوپر ایک اور برقعے کی ضرورت ہوتی ہے ایک فیشنیبل برقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ جو انسان کے کپڑے اتروانا ہوتا ہے اور انسان جو جسم کو واضح کرنے کے لیے کپڑے پہن رہا ہوتا ہے یہ شیطان کا کام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان سے ڈرنا کہیں وہ جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کے آدم کے اور حوا کے کپڑے چھینے تھے ایسے تمہارے کپڑے نہ چھینے. آج دیکھیں شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جی سر. اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار اے میرے بندو تم گناہ کرتے ہو یا غلطیاں کرتے ہو باللیل والنہار دن رات تم دن رات کیا کرتے ہو غلطیاں کرتے ہو. وانا اغفر الذنوب جميعا اور میں آپ کے سارے گناہ کیا کرتا رہتا ہوں جب بھی آپ معافی مانگتے ہو میں معاف کرتا رہتا ہوں. فاستغفرونی تو مجھ سے معافی مانگو اغفر لکم میں کیا کروں گا تمہیں معاف. تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے ہمارے اوپر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون آدم کے سارے بیٹے غلطیاں کرنے والے ہیں گناہ کرنے والے ہیں اور ان گناہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والے. اسی طرح اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. قرآن پاک کی آیت بھی اور حدیث بھی ہے غالباً میں نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں بار بار توبہ کرنے والوں سے. جو بار بار توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرتے ہیں محبت کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے توبہ کی شرائط ہوتی ہے. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف منہ سے ذکر کر دو بس میں نے توبہ کر لی یہ نہیں. استغفار کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اس گناہ کو چھوڑ گناہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ. ٹھیک ہے یہ پہلا رکن ہے توبہ کا. دوسرا کہ جو آپ نے گناہ کر دیا آپ اس پہ ندامت کریں آپ اس پہ مطلب برا فیل کریں کہ میں نے یہ گناہ کیا. تیسرے نمبر پہ آپ کا پکا یہ ارادہ ہو کہ دوبارہ آپ واپس اس گناہ میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے اور چوتھا کہ پھر آپ گناہ سے معافی مانگیں کی زبان سے. پھر سے گناہ کو چھوڑنا دل میں برا خیال کرنا دوبارہ پکا ارادہ کرنا کہ انسان وہ گناہ نہیں کرے گا اور چوتھا کہ پھر انسان توبہ کرے. جب یہ 4 رکن ہوں گے آپ کی توبہ کے اندر تو آپ کی توبہ جو ہوگی وہ قابل قبول ہوگی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ چیز سمجھنی چاہیے. صرف استغفار اللہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے اور نبی کریم دیکھیں آخری نبی ہونے کے باوجود دن میں 70 بار اور ایک روایت کے مطابق 100 بار کیا کرتے تھے استغفار کیا کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے عربی میں جب آپ کسی چیز کی زیادہ ہونے کا بات کرو نا تو آپ 70 کا لفظ استعمال کرتے ہیں. 70 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لٹرلی وہ 70 بار کرتے تھے. 70 کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ بار یعنی وہ کاؤنٹ نہیں کرتے تھے دن پورا کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ؟ یہ وہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہی کنسیپٹس ہو رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی اے میرے بندو تم کبھی بھی اس لیول کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم میرا کوئی نقصان کر سکو. ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی اور نہ ہی تم اس لیول کو پہنچ سکتے ہو کہ میرا کوئی نفع کر دو. دیکھیں صاف سی بات ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو فالو کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے تو آپ اپنا فائدہ کرو گے اللہ کا فائدہ نہیں کرو گے. حیدر بھائی اوپر ایک لائن چھوڑ دی یہ اوپر والی لائن ہم نے چھوڑ دی بیچ میں. اغفر الذنوب جميعا یہ پڑھ لیا ہم نے گناہ والی. اچھا صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں دین کو فالو کرنے میں آپ کا نفع نقصان ہے. فالو کرو گے تو آپ کا فائدہ ہے نہیں فالو کرو گے تو آپ کا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے سارے عالمین میں سارے مخلوق سے اللہ تعالیٰ غنی ہے. کوئی بھی بندہ ہو نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ سب سے غنی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اگر آپ دین کو فالو کرو گے یہ آپ کا فائدہ ہے اور اگر آپ دین کو فالو نہیں کرو گے تو آپ کا نقصان ہے. ٹھیک ہے تو یہ ادھر بات یہ ڈسکس ہو رہی ہے.
آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ کچھ عام چیزیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں، تو اس لیے میں نے زیادہ ڈیپ نہیں جا رہا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو یہ سنیے گا، لو ان، اگر، لو ان اولکم و آخرکم، اگر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، وہ انسکم اور جنکم، اور سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر دنیا کے سب سے زیادہ نیک بندے کی طرح ہوتے نا. دنیا کا سب سے نیک بندہ کون ہے؟ کون ایسا بندہ ہے جو دنیا میں سب سے نیک گزرا ہے آج تک؟ کیان بھائی کون گزرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم سارے کے سارے انسان اور جن، آدم سے لے کر آخری انسان تک، سارے کے سارے جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہو جائے نا نیک، تو بھی کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما زاد ذالک فی ملک شیئا، میری بادشاہی میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں جو اس میں اضافہ ہو. زیادہ وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے کم ہو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ بادشاہی ہے وہ کم ہے ہی نہیں، پکی ہے، پوری ہے. تو ہم سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بھی ہو جائیں، بے شک وہ بڑی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا. آگے کیا فرماتے ہیں، لو ان اولکم و آخرکم، تم میں سے پہلے سے لے انسان سے لے کر آخری تک، اور انسکم و جنکم، سارے کے سارے انسان سارے کے سارے جن، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، تمہارے سب سے برے انسان، سب سے برا انسان کون ہے دنیا کا؟ فرعون کہہ لیں، حامان کہہ لیں، ابو جہل کہہ لیں، اگر اس کے طرح سارے کے سارے لوگ ہو جائیں نا، نیک لوگ، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن اس طرح ہو جائیں، ما نقص ذلک فی ملک شیئا، میری بادشاہی میں ایک ذرے کا وہ ہے کمی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اتنی ہے جتنی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہو رہی. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. آگے فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، لو ان اولکم، اگر تمہارا پہلے سے لے کر آخری، اولکم آخرکم، پہلے سے لے کر آخری انسان تک، انسکم و جنکم، سارے کے سارے انسان سارے کے سارے جن، یہ کتنے ٹریلینز بنیں گے ہمیں نہیں پتا، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فسألونی، اور وہ مجھ سے سوال کرنا شروع ہو جائیں. جو بھی ان کے ذہن میں چیز آتی جا رہی ہے نا، جو بھی امیجنیشن ان کی چلتی جا رہی ہے، آپ خود سوچیں آپ کیا کیا امیجن نہیں کر سکتے. جتنی امیجنیشن ان کی ہوتی جا رہی ہے نا، وہ سوال کرتے جائیں. فَأَعْطِيتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، اور میں ہر ایک بندے کو، ہر ایک انسان کو، ہر ایک جن کو وہ جو مانگ رہے اسے وہ دیتا جاؤں. ما نقص ذلك مما عندي، یہ میرے خزانے میں ایک ذرے برابر کی بھی کمی نہیں کر سکتے. الا كما ينقص المخيط اذا ادخل في البحر، یہ میرے خزانے میں اتنی کمی کریں گے کہ جتنا سمندر کے اندر سوئی کو ڈال کے نکالا جائے تو جو سوئی کے ساتھ پانی لگے گا نا، اتنی کمی. یعنی یہ ایک ضرب المثل استعمال ہو رہی ہے. مطلب یہ نہیں کہ کمی ہوگی، مطلب یہ کہ کوئی کمی نہیں کر سکتے. امیجن کہ 10-20 اگر ہم مثال کے طور پہ پچھلی پاپولیشن بھی دنیا کی اگر ہیں تو 10-15 بلین ہو سکتا ہے انسان پہنچ جائے، اتنے ہو جائیں، اور اس سے زیادہ شاید جن ہوں. وہ سارے کے سارے جو بھی وہ امیجن کر پا رہے ہیں، جو بھی وہ مانگ پا رہے ہیں، اگر وہ مانگے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے. اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے کرو. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے آپ سوال نہیں کر سکتے، کسی سے اپنی مشکل کا حل نہیں مانگ سکتے. وہ کتنا ہی بڑا نبی ہو، کتنا ہی بڑا ولی ہو، صحابی ہو، کوئی بھی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو. یہ شرک کے اندر آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے آپ کوئی چیز مانگے. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ؟ جی اظہر بھائی. اچھا آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں، احصیہا، جنہیں میں گنوں گا، لکم، تمہارے لیے، ثم اوفیکم ایہا، پھر تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. فمن وجد خیرا، تو جو خیر پا لے یعنی جنت میں چلا جائے، فلیحمد اللہ، تو وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. ومن وجد غیر ذلک، اور جو اس کے علاوہ یعنی جنت میں نہ ہو، وہ جنت میں جہنم میں چلا جائے، فلا یلومن الا نفسا، تو وہ اپنے نفس کو ہی برا بلا کہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے اعمال گنے ہیں، اور اسی کے اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس کیے ہیں. یہ بات ہم سورہ قاریہ کے اندر بھی پڑھا ہے. فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ انسان کے اعمال ہی ہوں گے جو انسان کو ملیں گے.
لیکن اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے، جو نیکی ہوگی نا اس اس کے اندر صرف آپ کے اعمال نہیں ہوں گے. جو بندہ جنت میں جائے گا وہ صرف اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، وہ صرف اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کی رحمت بھی اس کے اندر شامل ہے. اور جو بندہ جہنم میں جائے گا صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا. یہ جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے لیے خوشخبری ہو کہ اس کو اس کے اعمال، یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث ہے، کہ اس کو اس کے اعمال جو ہیں وہ جنت میں لے کر نہیں جائیں گے. صحابی نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے اعمال بھی آپ کو جنت میں لے کر نہیں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا، میرے بھی نہیں، الا یتغمدن اللہ برحمتہ، یہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جو جنت میں جائے گا وہ اپنے اعمال، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اپنے اعمال ہوں گے تب وہ جائے گا. اور جو جہنم میں جائے گا وہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جائے گا. اگر آپ قرآن مجید کے اندر یہ پڑھیں تو آپ کو کئی مقامات پہ یہ بات ملے گی بھی. ٹھیک ہے، جیسے کہ سورۃ النبا کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا نا، فرمایا جزاء وفاقا، کہ جیسا انہوں نے اعمال کیے تھے اس کے وفق، ان کے برابر ان کو جزا ملی ہے، تب یہ جہنم میں گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں پہ جنتیوں کا ذکر کیا جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ یہ بدلہ ہے رب کی طرف سے، صرف ان کے اعمال کا نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جنت میں جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسان کے اعمال، اور جہنم میں انسان اپنے اعمال سے جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اچھا، ایک بار میں ان کو رپیٹ کر دوں، یہ پوچھ رہے ہیں کافی سارے لوگ. اچھا، ایک بار میں ترجمہ رپیٹ کرتا ہوں اس کا. اوکے جی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ سے روایت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، تو ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دے دوں تو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو مگر وہ جسے میں کھانا کھلا دوں تو مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا. اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے وہ جسے میں کپڑے پہنا دوں تو مجھ سے کپڑے مانگو، میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم صبح و شام گناہ کرتے ہو اور میں سارے کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں، تو مجھ سے معافی کو طلب کرو، میں تمہیں معاف کروں گا. اے میرے بندو، تم کبھی بھی اس قابل نہیں ہوگے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکو اور نہ ہی کبھی اس قابل ہوگے کہ مجھے کوئی فائدہ دے سکو. اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب انسان اور جن دنیا کے سب سے نیک بندے کی طرح ہوتے تو یہ میری بادشاہی میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے. اور اگر تم سارے کے سارے انسان اور جن سب سے برے آدمی کی طرح ہوتے تو میری حکومت میں کسی چیز کی کمی نہیں کر سکتے. اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے اپنی چیزوں کا سوال کرنا شروع کروں اور میں ہر شخص کو وہ چیزیں عطا کرتا جاؤں تو یہ میرے خزانے میں ایک ذرہ برابر کی کمی نہیں کرے گا. اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں گنتا ہوں اور پھر تمہیں اس کی جزا دیتا ہوں. تو جس کو خیر مل جائے وہ اللہ کی تعریف بیان کرے، اور جس کو خیر کے علاوہ کہیں اور چیز ملے تو وہ اگر ملامت کرتا ہے تو اپنی ملامت کرے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ حدیث تھی، بہت ہی عظیم حدیث ہے اور بڑی خوفناک اور بڑی اسٹرانگ حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کسی غلط فہمی میں نہ مارے جائیں کبھی. اور اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں، جس نے آپ پہ ظلم کیا ہے یا آپ نے جس پہ ظلم کیا ہے، اگر وہ آپ کو معاف کر دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے. اور اگر کوئی ایسا مثال کے طور پہ آپ سے ظلم ہو جائے پھر آپ معافی نہ مانگ سکو، مثال کے طور پہ آپ نے کسی شخص پہ ظلم کیا اور پھر وہ بندہ مثال کے طور پہ مر گیا اور آپ اس سے معافی نہ مانگ سکو، تو پھر آپ کو دل میں ندامت کرنی چاہیے اور اس بندے کے لیے دعا کرنی چاہیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے اور امید اچھا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ.
اچھا دیکھیں، عبادت کا ایک لٹرل میننگ ہے. لٹرل میننگ عبادت کا کیا ہے کہ کسی کے آگے جھکنا، کسی کے آگے ذلیل ہونا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کانٹیکسٹ میں جب ہم بات کریں گے نا، تو ہم یہ کہیں گے کہ عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے انتہائی ذلیل ہونا. اور اللہ ذلیل کا مطلب ہوتا ہے کمزور اور چھوٹا. یہ اردو کی گالی میں بیان نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. عربی کے اندر ذلیل کہتے ہیں چھوٹے کو اور کمزور کو اور جھکے ہوئے ہونے کو. تو انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے انتہائی چھوٹا اور ذلیل ہوتا ہے، لیکن ساتھ اور ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی بہت زیادہ کرتا ہے. یہ دونوں جب فیلنگز ملتی ہیں نا، تو جو فیلنگ آتی ہے آپ کے دل کے اندر، وہ عبادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ عبادت کا ایک سمجھ لیں کہ لٹرل اس کی ڈیفینیشن ہے. پھر کانٹیکس کے اندر اسلامک کانٹیکس کے اندر، ٹرمینالوجی کے اندر، عبادت ہے ہر وہ عمل جو آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو. ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اپنے لیے جو آپ کرو. ٹھیک ہے. اور یہ دوسری ہمارے پاس ٹرمینالوجیکل ڈیفینیشن ہے عبادت کی. تیسری چیز جو اس کے اندر ہم نے ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ عبادت کے اندر دو چیزیں ہوں گی تو عبادت کہلائے گی. ایک یہ کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، اور دوسری کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کی جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ حمزہ بھائی آپ ریکارڈنگ روک دیں.